باپا جانی بھی جب تک کیمرہ نہیں آیا تھا کروڑوں لوگ کہتے تھے جناب، کہتے تھے جی ہم لوگ جب دعوت اسلامی میں تھے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی قادری صاحب جو ہے تصویر نہیں کھنچواتے، حرام سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں ان کی کیمرے میں تصویر ہی نہیں آتی، لوگ لیتے ہیں آتی نہیں ہے. یہ سب سے مشہور کرامت تھی. بالکل آج جو جناب نماز پڑھتے ہیں ابھی سامنے کیمرہ نے لایا ہوتا ہے، پریکٹیکل نہیں سکھا رہا ہوتا نماز کا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی، کبھی وہ ادھر پاؤں کے اوپر پھیرتے ہیں جا کے کیمرہ، کبھی ادھر اپنی نماز کے اندر. ایک تو ہے نا کہ پریکٹیکل تو ایک دفعہ بندے نے ریکارڈ کروانا ہوتا ہے نا، ہر نماز میں کیمرہ لے کے پہنچے ہوتے ہیں، 3 نسلیں لے کے اپنی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ، اور کہتے ہیں نہیں بابا جانی نے جوانی میں ایک کوئی اندھا تھا تو اس کے ہاتھ پھیرا اس کی آنکھیں آ گئی، خود بھی اینک لگائی ہوئی ہے، اپنے پوتے معاویہ کو اتنی موٹی اینک لگی ہوئی ہے، پھیر رہا ہاتھ. کہتے ہیں جی میں کرسی میز کے اوپر پہلے بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے اب کہا ہے کہ آپ کرسی میز پہ بیٹھا کریں کیونکہ گھٹنوں کی درد کا مسئلہ ہے. ہاں وہ کہتے ہیں پہلے میں نہیں بیٹھتا تھا، ڈاکٹروں نے مجھے کہا، پھر میں نے مفتی صاحب سے مشورہ کیا تو مفتی صاحب نے بھی یہ مشورہ دیا. مفتی صاحب نے یہ مشورہ نہیں دیا کہ باپا جانی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے دادا صاحب کی گھوڑی. مفتی کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری کہانیاں نے، ٹھیک ہے، اپنی درد ہوئے تو ڈاکٹر نے مشورہ کرتے تھے تو کہتے ہیں دادا صاحب کی گھوڑی پڑھے. آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھیجتے ہیں، علی اجویری کے مزار کے اوپر بھیجتے ہیں. خود بیمار ہو جائے تو شفا انٹرنیشنل میں اور آغا خان میں علاج کرواتے ہیں. اب بھی اگر کسی کا دماغ نہیں نہ کھلتا تو ٹھیک ہے وہ پھر انہی کے ساتھ رہے اور قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے. ہاں یہ تو آپ کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں. ڈاکٹر طیب قادری صاحب بھی آپ دیکھ لیں جی، کبھی کہتے ہیں جی میں 20 سال تک، کبھی کہتے ہیں میں 30 سال تک روحانی طور پہ جو ہے پڑھتا رہا. امام حنیفہ سے اندازہ کریں، خود بھی نہیں یاد کہ کتنے کتنے سال پڑھا ہے اور کیا پڑھا ہے. امام حنیفہ سے پڑھے تو سب سے پہلے تو درس بخاری ختم کریں نا. بخاری شریف تو ساری امام حنیفہ کے خلاف لکھی ہوئی ہے جی. یہ تو امام بخاری کا حسن اخلاق تھا کہ بغیر نام لیے انہوں نے 300 مقامات پہ رد کیا ہے امام حنیفہ کا. اسی وجہ سے حنفیوں میں ایکسیپٹنس مل گئی، ورنہ انہوں نے امام بخاری کو بھی ریجیکٹ کر دینا تھا.